ویلکم ٹو بیٹھک ود محمود ہاشمی اینڈ گفتار احمد. جی ڈاکٹر صاحب کیا ٹاپک لے کے آئے ہیں؟ ٹاپک آج ایک بڑا ایسا ٹاپک ہے جو ہمارے معاشرے میں اس کا بہت زیادہ ذکر ہوتا ہے، اور آج ہم اس کو میرے اپنا ایک پوائنٹ آف ویو آپ کے سامنے رکھوں گا. وہ یہ ہے کہ جہیز ایک نعمت ہے. نعمت؟ یس، یعنی آپ جہیز کو نعمت کہہ رہے ہیں؟ میں بالکل جہیز کو ایک نعمت کے طور پہ دیکھ رہا ہوں. اچھا، یعنی آپ نے یہ تو بہت سنا کہ جہیز ایک جو ہے وہ بری چیز ہے، ایک لعنت ہے، زحمت ہے یا مصیبت ہے، لعنت بولتے ہیں، جان چھڑانی چاہیے، بالکل. اور آپ اس کو نعمت کہہ رہے ہیں؟ جی میں بالکل میں اس کو نعمت کہہ رہا ہوں، اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں جس وجہ سے میں اگر آپ اجازت دیں تو میں جی بالکل آپ کو اجازت ہے، اپنا پوائنٹ آف لیکن ویو پہلے نارمل لوگوں کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے، وہ اس کو کیوں مصیبت کہتے ہیں؟ یہ آپ بتائیں نا کہ ہاں بالکل میں بتا دیتا ہوں. دیکھیے ہوتا یہ ہے نا کہ ہم اپنی بہن کو یا بیٹی کو جب بھی وہ چیزیں ہم پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یار یہ کیا اس کو ایک ایکسٹرا چیز ہے جو کہ آپ اپنی کافی ساری انرجی لگا کے اپنے ریسورسز نکال کے اور اس کے حوالے کر رہے ہوتے ہیں. تو جب کہ اس کا اور یہ کس وجہ سے کر رہے ہیں آپ؟ یہ اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ اپوزٹ جو لوگ ہیں، جو لڑکے والے ہیں، ان کی ڈیمانڈ ہے. انہوں نے یہ ڈیمانڈ کی کہ ہمارے لڑکے کو آپ گاڑی دو، ہمارے لڑکے کو پلاٹ دو، اس کو بائک دو، اس کو فریج دو، اس کو اوون دو. تو اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے آپ نے لڑکی کو وہ ساری چیزیں، اپنی بیٹی کو یا بہن کو وہ ساری چیزیں دے دیں جو کہ وہ ڈیمانڈ کر رہا ہے. جی کیونکہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اس طرح دیکھیں تو کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ نہیں کر سکتے، جی بالکل ساری چیزیں نہیں دے سکتے. ایسا ہی ہے، لیکن اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں نا کتنی شادیاں جہیز نہ ملنے کی وجہ سے ہو رہی ہیں. تو لوگوں کے نزدیک یہ پیسہ، دولت، یہ ضروریات زندگی کی جتنی چیزیں ہیں یہ ان کو مہیا کی جائیں تب شادی ہوگی، ورنہ وہ شادی نہیں کر رہے، شادی نہیں ہو رہی ہوتی نا. تو جبکہ اسلام نے تو ایسا کچھ نہیں کہا ہوا. وہ تو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے سادہ زندگی کے ساتھ اگر دونوں لڑکا لڑکی راضی ہیں، ان کے والدین اس پہ خوش ہیں، تو وہ پھر ان کو شادی کر دینی چاہیے بڑے احسن طریقے کے ساتھ. جی بالکل، اسلام بھی یہی دس دیتا ہے، اور باقی بھی دنیا میں اگر دیکھیں تو مہذب دنیا میں ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں ایگزسٹ کرتا. بالکل. لیکن اس میں جو دوسرا اسپیکٹ ہے، ویری امپورٹنٹ اسپیکٹ، اگین وہ ریلیٹڈ ٹو مور ٹو آور اون انوائرمنٹ ہے، ہمارے اپنے معاشرتی اس میں ایک پہلو ہے جس پہ میں بات کرنا چاہ رہا تھا، جیسے میں نے شروع میں بات کی تھی. وہ یہ ہے کہ بہت سارے پاکستان کے ایسے ایریاز ہیں جو میجورٹی آف دا ایریاز ہیں، ان کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جو لڑکیاں ہیں ان کو جائیداد میں حصہ نہیں دیا جاتا. جی بالکل ایسا ہی ہے. ہاں نہیں دیتے. یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو بھی ہے یہ جو آپ کی وراثت میں ملی ہے یا خود ماں باپ نے بنائی ہے، وہ کس کا حق ہے؟ وہ بیٹوں کا حق ہے. بیٹوں کا حق ہے. تو بیٹیوں، جبکہ اسلام کہتا ہے کہ بیٹوں کو بیٹیوں اپنی سب اولاد کو نہیں، یس ٹھیک ہے، اس کی ڈویژن کا ایک رول ہے اور وہ ایکویلٹی کے بیس کے اوپر ہی ہے. جی ان ایکویلٹی اس میں نہیں ہے. خیر اس میں ہم نہیں جائے بغیر. تو اب یہاں پہ دیکھیں تو جو لڑکیاں ہیں ان کو کیا ملتا ہے؟ ایک جہیز ملتا ہے. بالکل، یعنی جائیداد نہیں ملتی، ان کو جہیز ملتا ہے. مل رہا. لیکن معاشرے میں جہیز کو اتنے برے طریقے سے پروموٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ چیز جو ان لڑکیوں کو صرف وہی ملنا ہے، اس کے اوپر بھی ایک کوسچن مارک آ رہا ہے کہ بھئی آپ جہیز بھی نہ دیں. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بندہ جو جائیداد میں اس نے پہلے کچھ نہیں دینا، تو وہ جہیز کو اتنا برا بنا دو کہ وہ جہیز میں بھی جہیز، یعنی لڑکی کو کچھ بھی نہ دو، نہ جائیداد دو، نہ جہیز دو. بالکل، یہ ایک ایسا پوائنٹ ہے جو کہ تو اس لحاظ سے اگر دیکھیں تو ہمارے بہت سارے جو دیہاتی ایریاز ہیں اور شہروں میں بہت ساری جگہیں پہ لڑکیاں کی مطلب جو ان کو ملتا ہے نا، وہ ان کے لیے اپنے ماں باپ سے وہ جہیز ہی ہوتا ہے. جی تو ان کے لیے وہ کیا ہے؟ ایک نعمت ہے. بالکل، کہ ماں باپ سے ہمیں جو ملنا ہے وہ ایک نعمت، مالی طور پہ جو ملنا ہے. پیار تو اپنی جگہ ملتا ہے، لیکن جو مالی طور پہ ملنا ہے وہ ایک جہیز ہی ہے. جی ٹھیک ہے. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے زیادہ جو ایریاز میں یا ہمارے پنجاب میں پرٹیکولرلی تو یہی رائج ہے، جہاں تک میں مطلب پنجاب کو زیادہ جانتا ہوں، کہ وہاں پہ لڑکیوں کو جہیز دیا جاتا ہے اور پھر سال کے بعد عید کے اوپر کوئی تھوڑی بہت عیدی دی جاتی ہے. اس کے علاوہ لڑکیوں کو ماں باپ کے گھر سے کچھ نہیں ملتا کبھی. بالکل ٹھیک ہے. وہ یعنی لڑکی بیمار ہو جائے، وہ کچھ ہو جائے، اس کو ویسے چاہیے، لیکن اس کو یعنی اس کو کچھ نہیں ملتا. وہ ساری ذمہ داری اس کے شوہر کی ہے. یس شوہر کی ذمہ داری ہے، لیکن ماں باپ میں بھی اس کا حصہ ہے، وہ نہیں دیا جاتا. تو پھر اس وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں
کہ جہیز تو بیسیکلی لڑکی کو اتنا دینا چاہیے جتنا اس کا ویسے جائیداد میں حصہ بنتا ہے. بالکل, تاکہ وہ اپنی ضروریات زندگی کے جو باقی ایام ہیں وہ بہتر طریقے سے. جی بالکل. تو جہیز کو ہمیں ایبسلیوٹلی وہ انکار نہیں کر دینا چاہیے اس کا کہ نہیں یہ ہونا ہی نہیں چاہیے, بلکہ جو آپ نے پہلے بات کی اور جو ہم اس نتیجے پہ پہنچ سکتے ہیں کہ بیسیکلی جہیز کی ڈیمانڈ کرنا بالکل غلط ہے, بالکل غلط ہے. یا معاشرتی کو ڈیمانڈ شوہر کی طرف سے یا جہاں پہ لڑکی جا رہی ہے اس خاندان کی طرف سے سم ٹائم معاشرتی بھی ہوتا ہے, یعنی ڈیمانڈ تو نہیں ہوتی, پریشر ہوتا ہے کہ اس نے لڑکی کو اتنا دیا تو میں نے بھی دینا ہے. یہ چیز ختم ہو جانی چاہیے. یعنی کہ میرے ہمسائے میں جو میری لڑکی جو ہماری لڑکی کی دوست ہے یا ہمارے دوسرے جاننے والے ہیں انہوں نے اپنی بیٹی کو یہ دیا تو ہم نے بھی یہی دینا. ایک پریشر جو ہوتا ہے یہ پریشر ختم ہو جانا چاہیے. لیکن اگر آپ ٹھیک ہے بہت ساری معاشرتی ریزنز ہیں جس وجہ سے آپ اپنی جو فار ایگزامپل زمین ہے اس میں سے ڈویژن نہیں کرنا چاہ رہے, اس کی کوئی مطلب آپ اس چیز کو فوری طور پہ نہیں توڑا جا سکتا, لیکن آپ اس کی مد میں اتنا اس کو جہیز دے دیں. یعنی جہیز جو ہے وہ صرف ظاہر ہے فرنیچر کی فارم میں نہیں ہوتا یا الیکٹرانک کی فارم میں نہیں ہوتا, اس کے وہ پیسوں میں بھی آپ دے سکتے ہیں نا, آپ کیش میں بھی دیتے ہیں, کیش میں دے سکتے ہیں. تو یہی ہے کہ لڑکیوں کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے جہیز, کیونکہ ان کو یہی ملنا ہے. میرا ایک سوال ہے کہ جو والدین یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے صرف بیٹے میں یہ جائیداد تقسیم ہو کے جائے, تو وہ تو کچھ نہ کچھ عرصے ہو سکتا ہے وہ پہلے فوت ہو گئے ہیں. ہم اگر یہ کہتے ہیں پہلے والدین آئے ہیں وہ پہلے فوت ہو رہے ہیں تو ان کو اس سے کیا غرض, وہ قبر میں چلے گئے ہیں کہ یہ ساری دولت سارے پلاٹ جو بھی چیزیں ہیں وہ صرف میرے بیٹے کے پاس ہیں. وہ جب کہ بیٹی کے پاس ہو بیٹے کے پاس ہو اس کو تو کوئی فرق نہیں پڑ رہا. البتہ وہ اپنی آخرت ضرور تباہ کر رہا ہے کہ صرف بیٹوں کو دے کے بیٹی کو اس سے دور کر کے اپنی آخرت اس نے تباہ کر. جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن ایسا سوچا نہیں جاتا. یعنی یہاں تو بہت دور دور کی سوچی جاتی ہے کہ وہ یعنی سوچا اس طرح جاتا کہ میں مطلب میری ڈیتھ ہو جائے گی اس کے بعد کی پلاننگ بھی وہ کر رہے ہوتے ہیں. اچھا, یعنی کہ اس کے بعد ایسا ہوگا, اس کے بعد ایسا ہوگا, فلاں ہو جائے گی, فلاں ہو جائے گی, اس طرح سے. یعنی اچھا, یعنی کہ وہ اس کی بعد کی پلاننگ بھی, اور اس کو ایسے وہ اس وقت یعنی میں جو سمجھتا ہوں جو میں نے بہت سارے کیسز دیکھے ہیں اس میں تو یہی ہے کہ لوگ اس کو ایسے لگ رہے جیسے ان کو مطلب وہ حیات ہے ان کی, مطلب اس کے وہ زندہ ہیں اور وہ دیکھ رہے ہوں گے اور وہ ویسا ہی ہونا چاہیے جیسا وہ چاہ رہے ہیں. اور وہ ایسا ہی ہے کہ مطلب ابھی تک جو ہے وہ میجورٹی آف دا جو ہے ہماری پاپولیشن ہے اس کے اندر یہی ہے کہ لڑکیوں کو حصہ نہیں دیا جا رہا پراپرلی. تو پھر تو ہمیں یہ کہنا چاہیے نا, ٹھیک ہے آپ اگر صاحب حیثیت ہیں, آپ جہیز دینا چاہتے ہیں آپ جہیز دیں, لیکن لڑکیوں کو جائیداد میں لازمی حصہ دیں. جی وراثت یعنی ان کو لازمی ملنی چاہیے. جی وراثت پہ بالکل, وراثت کے اوپر ہم دوبارہ بھی بات کر سکتے ہیں. زیادہ زور ہونا چاہیے کہ خواتین کو, اپنی بہنوں کو, اپنی بیٹیوں کو آپ وراثت میں حصہ دیں. جہیز والی جو فائٹ چل رہی ہے کہ جہیز ایک لعنت ہے یا اس سے دور بھاگنا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے, تو اس سے زیادہ میرے خیال میں اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی بیٹیوں کو حصہ دیں. جی جی بالکل ٹھیک ہے. تو اچھا ٹاپک تھا, اچھا انٹرسٹنگ ٹاپک تھا. تو آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ حافظ.